شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ملک یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا، جو اپنی سخاوت میں بے مثال تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عرب النسل گھوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں بے مثال تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود اس عرب النسل گھوڑے کی تعریف کی گئی، اور ہر شخص اپنے معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا۔ شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی کو آزمایا جائے، اور بغیر آزمائے کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں۔ شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گھوڑا طلب کریں۔ اگر حاتم طائی انہیں یہ گھوڑا دے دے تو وہ تعریف کے لائق ہے، اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے۔ اگر اس نے وہ گھوڑا نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے اور ریا پر مبنی ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی، اور پھر وزیر اعظم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا۔ جس وقت یہ وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اتفاقاً اس رات شدید بارش ہوئی، اور بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ حاتم طائی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا، ان کے آرام کا انتظام کرنا اور ان کے کھانے کا خیال رکھنا دشوار ہوا۔ بہرحال حاتم طائی نے مہمانوں کو بنا ہوا گوشت کھلایا اور انہیں نرم و آرام دہ بستر پر لٹایا۔ صبح ہوئی تو وزیر اعظم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا مانگا جس کی شہرت عام تھی۔ حاتم طائی نے جب وزیر اعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کی سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رات جب آپ کا قافلہ آیا اور موسم خراب تھا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی دوسرا جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی دعوت کرتا۔ اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا، میں نے اسے ذبح کر دیا، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے۔ وزیر اعظم نے جب حاتم طائی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی، آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ جب اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ دکھاوے سے پاک شخص کی مثال اس خالص سونے کی سی ہے جس کی قیمت کا اندازہ جب بھی لگایا جائے اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ عقل مند اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دکھاوے سے پرہیز کرے اور جتنا ممکن ہو نیک کام کرے۔